بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر کام سنت کے مطابق کرنے سے اللہ بھی خوش ہوتے ہیں، پاک نبی کا طریقہ بھی ہے، اور اس میں صحت بھی ملتی ہے، اس میں صحت بھی ملتی ہے۔ سنن میں، سنتوں میں صحت کا فائدہ ہے، اور صحابہ نے سنتوں پر عمل کیا اور ان کو اس کے دنیاوی فوائد نہ اتنے معلوم تھے جس طرح آج کل ہے، اور نہ ہی اتنی تحقیق تھی، لیکن صحابہ نے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ان سنتوں پر عمل کیا۔ تو ہم کو بھی سنتوں پر عمل کرنا چاہیے۔ یہ ایک سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے سونے جاگنے کے آداب کے حوالے سے۔ سنت طریقہ کیا ہوگا؟ سب سے پہلے اگر آپ رات کو سوئیں تو بستر جھاڑ دیں، قبلے کی طرف منہ کر کے، دائیں ہاتھ سر کے نیچے اور بائیں ہاتھ ران پر، پیر کو ذرا سکیڑ کے، اور بسترے کو جھاڑ دیں، بوضو ہو کر اور ذکر کرتے ہوئے آپ سو لیا کریں۔ درود شریف آگے پیچھے، الحمد شریف 4 قل، آیت الکرسی ہاتھ پر دم کر کے بدن پر مل لیا کریں، سورہ علم نشرح بھی۔ اور رات کو سوتے سوتے خیالات بھی آ جاتے ہیں شیطان نفس کی گندگی کی وجہ سے، تو ذکر کریں، یا قل هو اللہ احد 1 بار پڑھیں 10 پارے، اور 3 بار پڑھیں تو 1 قرآن کا ثواب ہے۔ تو اس کا وہ جو ثواب ہے وہ آپ بخش دیں، اپنے مردوں کو آپ بخش دیں، آپ کو اللہ تعالیٰ بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ یہ جو ہمارے والدین ہیں، انہوں نے ہمارے لیے کتنی محنت کی ہے، لیکن ہم ان کو یاد نہیں کرتے ہیں، تو ان کے لیے ایصال ثواب ہم کریں، ایصال ثواب کریں۔ صبح و شام 1 قرآن بھیج دیں، کم از کم 1 قرآن بھیج دیں، اور قرآن پڑھتے جائیں، ذکر کرتے جائیں۔ صبح اٹھ کر آپ نے ایسے چہرے پر ہاتھ مارنا ہے اور آنکھوں پر، یہ سنت ہے، تاکہ نیند کا خمار ختم ہو جائے اور آپ چست ہو کر فجر کی نماز کے لیے تشریف لے جائیں۔ اور پانی میں ہاتھ نہ ڈالیں، پتہ نہیں این باتت یدہ، پانی کو ہاتھ کے اوپر ڈالیں۔ اور سوتے اور جب آپ صبح جاگ گئے، آپ واش روم ضرور جائیں، چھوٹا بڑا تقاضا، اور اپنی صفائی اور ہاتھ کو صابن سے دھویں، اس پر ضرور آپ عمل کریں۔ وہاں بیٹھنے کا یہی طریقہ ہے، اس طرح آپ نے بیٹھنا ہے۔ جاتے ہوئے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث ونعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں۔ واپس آتے ہوئے غفرانک الحمدللہ الذی اذهب عنی الاذی وعافانی، یہ آپ پڑھا کریں۔ یہ بعض 40 دعائیں میرے خیال میں کم و بیش، وہ آپ یاد کریں۔ اسکول کالج یونیورسٹی کے لیے ہم کتنی محنت کرتے ہیں، تو یہ دعائیں بھی ہم یاد کریں۔ اور صبح اٹھ کر الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، یہ آپ پڑھیں۔ اللہم باسمک اموت و احیا، رات کو سوتے آپ پڑھیں۔ اور صبح اٹھنے کے بعد آپ ابھی سے ارادہ کریں کہ انشاءاللہ گناہوں سے بچوں گا اور کسی کو تکلیف نہیں دوں گا، اور اپنا دل تمام مسلمانوں سے پاک صاف رکھوں گا۔ ضرورت ہی کہ کسی کے ساتھ بغض حسد کرے، اگر آپ کا کسی کے اوپر حق ہو، اس کے لیے آپ استعمال کر سکتے ہیں اپنی طاقت قوت، جائز شریعت کے اندر ان لصاحب الحق مقالہ، تو وہ آپ کر سکتے ہیں۔ اور ہمیشہ باوضو رہا کریں، چھوٹے بڑے پیشاب کے دوران قبلے کی طرف منہ یا پیٹ نہ کریں۔ لا تستقبل القبلۃ ولا تستدبروها، یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے، اس پر آپ حضرات عمل فرمائیں۔ اور اسی طرح
کوشش کریں کہ سورج نکل رہا اور آپ سو رہے ہوں تو ایسا مت کرو، رزق میں برکت ختم ہوتی ہے۔ اور ایک سخت حدیث ہے، آپ کو سناتا ہوں۔ جس طرح گھر میں اگر تصویر ہو، اختیاری مکمل تصویر، اختیاری مکمل، میں نے کہا کاپی کاغذوں پر وہ آپ گناہ گار نہیں ہے، پاسپورٹ آئی ڈی کارڈ پر آپ گناہ گار نہیں ہیں، اور ڈیجیٹل کیمرے کے اندر جو تصویر ہے اگر اس میں فحاشی نہ ہو تو جائز ہے، فحاشی و نامحرم کی تو حرام ہے۔ تو تصویر گھر میں ہو قصدن مکمل، ظاہر، اگر چھپی ہوئی ہو تو فرشتے آتے ہیں، تطرخانیہ میں لکھا ہے، وہ ختم کریں۔ اور کتا، شوقیہ کتا، شکاری کتا جائز ہے، حفاظتی کتا جائز ہے، اگر کوئی مجبوری ہو، علاقہ چوروں کا ہو تو یہ دو ہوں، تصویر اور کتا، تو فرشتے رحمت کے نہیں آتے ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی حالت جنابت میں اور سو رہا اور فجر کی نماز نہیں پڑھی اور صبح اس پر سورج طلوع ہو جائے، اس گھر میں بھی رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ دیکھو کتنی سخت حدیث ہے۔ سب لوگ شادی شدہ ہیں، نماز کا اہتمام فرمائیں۔ چائنا پاکستان سے 50 پاکستانوں سے بڑا ہے، وہ فجر کو اٹھتے ہیں سارے، اللہ کو نہیں مانتے ہیں، اور ہم سستی کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہماری سستی ختم فرمائے، اتنا سبب کافی ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علیہ وسلم۔